السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مورخہ 28 جون ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں۔ حج بیت اللہ کے موقع پر میدان عرفات کے مسجد میں نمرا سے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے خطبہ حج دیا، جس سے لاکھوں عازمین سمیت دنیا بھر میں موجود مسلمان نے ٹی وی پر براہ راست سنا۔ آج کی دوربین میں خطبہ حج کا اصل پیغام ضرور سنیے۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی سمیت شمالی بھارت کے مختلف حصوں میں گزشتہ روز وقفے سے ہلکی بارش ہوئی، جس میں کم از کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، جو موسم کی اوسط سے 3 درجے کم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ گوا، بہار اور جھارکھنڈ کو پہلی بار وندے بھارت ٹرین کنیکٹیویٹی حاصل ہوئی۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس کرناٹک کو دہرائے گی۔ کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ حکمراں پارٹی بی جے پی کو ان انتخابات میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بھارت میں حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کی نگاہ سے بچنے کی خاطر لوگ منشیات کے لیے ایموجی کے خفیہ اشارے استعمال کر رہے ہیں۔ پولیس نے والدین کو اپنے بچوں کے موبائل فون پر آنے والی ایموجیز پر نگاہ رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دورہ امریکہ کے دوران بھارت اور امریکہ کی جانب سے جاری مشترکہ بیان پر پاکستان نے سخت اعتراض کیا ہے۔ اسلام آباد نے امریکی نائب ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سکھ اقلیت پر ہونے والے حملوں کے خلوص کے ساتھ تحقیقات کرے، اپنی رپورٹ پیش کرے۔ بھارت نے ان حملوں پر پاکستانی حکام سے احتجاج بھی درج کرایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پسماندہ مسلمان ووٹ بینک کی سیاست کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ یکساں سول کوڈ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی یکساں سول کوڈ پر عوام کی الجھن کو دور کرے گی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹر سابرینا صدیقی کو گزشتہ دنوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے سوالات پوچھنے پر آن لائن ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوربین کی تفصیلات میں جانیے رپورٹ اور رپورٹر کے سوالات کے بارے میں سب کچھ۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 5 اکتوبر سے شروع ہوگا اور پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ دفاعی چیمپئن انگلینڈ سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں نریندر مودی اسٹیڈیم میں احمد آباد میں آمنے سامنے ہوں گے۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر سے تشریف لانے والے 25 لاکھ فرزندان توحید حج ادا کر رہے ہیں۔ حج کے دوسرے دن دنیا بھر سے عازمین لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ یہاں شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد نے مسجد نمرا میں خطبہ حج پیش کیا، جس کا ترجمہ اردو سمیت دنیا کے متعدد زبانوں میں براہ راست نشر کیا گیا۔ خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد کا کہنا تھا کہ اے ایمان والو، دنیا اور آخرت کے معاملات میں اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تفریق پیدا کرنے اور پھوٹ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ توحید کی دعوت تمام نبیوں میں مشترکہ رہی۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تمام چیزوں کو ختم ہو جانا ہے۔ شیخ یوسف محمد کا کہنا تھا کہ نماز ادا کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، غریبوں کی مدد کا حکم دیا گیا۔ حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں۔ خطبہ حج پیش کرتے ہوئے شیخ یوسف بن محمد کا کہنا تھا کہ اللہ عظیم ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھوٹ ڈالنے سے منع فرمایا۔ قرآن میں اتحاد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اتحاد میں ہی دین و دنیا کے معاملات میں فلاح ہے۔
مسلمانوں کا آپس میں مل کر رہنا ضروری ہے۔ امام کعبہ کا کہنا تھا کہ اچھے اخلاق سے دوسروں کے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق رکھیں۔ شریعت مطہرہ کا مقصد مسلمان آپس میں جڑے رہیں۔ مناسک حج کے دوران مینا کے عارضی خیمہ بستی میں 8 ذو الحجہ کا پورا دن قیام کے دوران 5 وقت کی نماز ادا کر کے دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے 9 ذو الحجہ کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہونے کے بعد حجاج کرام مسجد نمرہ سے خطبہ حج سننے کے بعد ظہر و عصر کی نمازیں یکجا کر کے ایک ساتھ ادا کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ قومی دارالحکومت نئی دہلی سمیت شمالی بھارت کے مختلف حصوں میں گزشتہ روز کو ہلکی بارش ہوئی، جس سے کم از کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، جو موسم کی اوسط سے 3 درجے کم ہے۔ NCR میں مطلع عام طور پر ابر آلود رہنے اور درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ صبح 8:30 بجے نسبتاً نمی کا تناسب 96% ریکارڈ کیا گیا۔ دریں اثنا IMD نے بھی شہر کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ہلکی سی درمیانی بارش کا امکان ہے۔ IMD کے مطابق منگل کی صبح 5:30 بجے تک قومی دارالحکومت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5.6 ملی میٹر بارش ہوئی۔ مانسون کا موسم قومی دارالحکومت میں متوقع آغاز کی تاریخ سے 2 دن پہلے پہنچ گیا۔ اس سے دہلی کے لوگوں کو شدید گرمی سے راحت ملی ہے۔ IMD کے مطابق 21 جون 1961 کے بعد پہلی بار جنوب مغربی مانسون نے اتوار کو ایک ساتھ دہلی اور ممبئی دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق جون کا مہینہ گزشتہ 13 سالوں میں سب سے سرد ترین رہا، جس میں کم از کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ ریاست مدھیہ پردیش میں وندے بھارت ایکسپریس بھوپال رانی کملاپتی، اندور بھوپال رانی کملاپتی، جبل پور رانچی پٹنہ دھارواڑ بنگلورو اور گوا منڈگاؤں ممبئی کے درمیان چلیں گی۔ گوا، بہار اور جھارکھنڈ کو پہلی بار وندے بھارت ٹرین کنیکٹیویٹی حاصل ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال کے رانی کملاپتی ریلوے اسٹیشن سے مدھیہ پردیش کو 2 نئی وندے بھارت ٹرینوں سمیت ملک کو 5 نئی وندے بھارت ٹرینوں کی سوغات دی۔ وزیر اعظم نے دارالحکومت بھوپال سے اندور کے درمیان چلنے والی وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ وزیر اعظم مودی نے اس سے پہلے ٹرین کا معائنہ بھی کیا۔ وہ کچھ دیر ٹرین کے اندر بھی گئے۔ انہوں نے رانی کملاپتی اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہونے والے اسکولی بچوں سے ملاقات کی اور وندے بھارت ٹرین کے لیے بچوں کی بنائی ہوئی پینٹنگز کا بھی مشاہدہ کیا۔ وزیر اعظم کو تقریباً 10 منٹ تک بچوں سے بات کرتے اور ان کی رہنمائی کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ پارٹی تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کرناٹک کی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی، اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ راہل گاندھی نے بھارت راشٹر سمیتی کے 35 سینئر قائدین کی کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے کے موقع پر گزشتہ روز کہا ہے کہ کانگریس تلنگانہ میں پوری طاقت اور اتحاد کے ساتھ انتخابات لڑے گی اور کرناٹک کے انتخابی نتائج کو تلنگانہ میں بھی دہرائے گی۔ تلنگانہ کے 35 سینئر رہنماؤں نے گزشتہ روز کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ مغربی بھارت کے شہر پونے کی پولیس نے ایک ٹویٹ کر کے والدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے موبائل فون پر ہونے والے بات چیت اور بالخصوص ایموجیز کے استعمال پر سخت نگاہ رکھیں۔ مہاراشٹر کے شہر پونے کی پولیس گزشتہ دنوں اس وقت حیران زدہ رہ گئی جب اس نے منشیات کے کاروبار میں ملوث متعدد گروپوں کو گرفتار کیا اور چھان بین کے دوران پتہ چلا کہ منشیات فروش اپنے گاہکوں بالخصوص نوجوان نسل کے ساتھ منشیات کے غیر قانونی لین دین کے لیے ایموجیز کا استعمال کرتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے ہر ایک نشہ آور شے کے لیے ایک مخصوص ایموجی بنا رکھی ہے۔ پولیس نے پیر 26 جون کو منشیات کے خلاف عالمی دن کے موقع پر ایسے ایموجیز کی ایک فہرست جاری کی ہے۔ پونے کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کو گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے ان کے موبائل فون کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ
وہ چیٹ باکس میں اپنے کسٹمر سے آرڈر وصول کرنے کے لیے مخصوص منشیات کے لیے مخصوص ایموجی کا استعمال کر رہے تھے۔ ہر ایموجی کا مطلب مختلف ہوتا ہے اور یہ منشیات فروش اپنے کسٹمرز کو مقررہ مقام پر اسے پہنچا دیا کرتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایموجیز کے استعمال کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب منشیات کے ایک بڑے تاجر علی اصغر شیرازی کو گرفتار کیا گیا، جو واٹس ایپ اور ٹیلی گرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائٹ شرٹ اور گرین ٹی جیسے لفظ کا مستقل اور بڑے پیمانے پر استعمال کرتا تھا۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا کو منشیات برآمد کرنے کے لیے بھی انہی کوڈ ورڈ کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت اور امریکہ کی جانب سے جاری مشترکہ بیان کے سلسلے میں وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو طلب کیا اور بیان پر اپنا احتجاج درج کرایا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفارتکار کو پاکستان کے حوالے سے غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن حوالوں پر تحفظات اور مایوسی سے آگاہ کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امریکہ ایسے بیانات جاری کرنے سے گریز کرے جو پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد اور سیاسی طور پر محرک بیانیہ کی حوصلہ افزائی کے طور پر سمجھے جائیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی گزشتہ ہفتے امریکہ کے 3 روزہ دورے پر تھے۔ اس دوران انہوں نے امریکی کانگریس سے خطاب کرنے کے علاوہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ متعدد امور پر تفصیلی بات چیت بھی کی تھی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا تھا۔ مشترکہ بیان میں پاکستان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے کہ اس کے کنٹرول والے کسی بھی علاقے کا استعمال دہشت گردانہ حملوں کے لیے نہ کیا جائے۔ ایک ایسے وقت جب بھارت میں مسلمانوں کے خلاف موجودہ حکومت کے رویے اور انسانی حقوق کے ریکارڈ کے حوالے سے امریکہ سے نئی دہلی تک بحث جاری ہے، بھارت نے ایک سینئر پاکستانی سفارتکار کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے سکھ اقلیت پر حالیہ حملوں کے سلسلے میں احتجاج کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پشاور میں ایک سکھ کا قتل کر دیا گیا تھا۔ بھارتی حکام کے مطابق سکھ اقلیتوں کے قتل کے معاملے پر نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتکار کے ساتھ شدید احتجاج درج کرایا۔ بھارت کے مطابق رواں برس اپریل اور جون کے درمیان پاکستان میں سکھ برادری پر حملوں کے 4 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ واقعات میں سنیچر کے روز پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں منموہن سنگھ نامی ایک سکھ کو نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے گزشتہ ہفتے وزیر اعظم مودی کے دورے امریکہ کے دوران ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی تمنا ہے کہ جب صدر جو بائیڈن مودی بات چیت کرے تو وہ بھارت میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ سے متعلق پائے جانے والے خدشات پر بھی زور دیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وندے بھارت ٹرین کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پسماندہ مسلمانوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ مسلمان ووٹ بینک کی سیاست کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ یکساں سول کوڈ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی یکساں سول کوڈ پر عوام کی الجھن کو دور کرے گی، جبکہ دوسری طرف مسلم تنظیموں سمیت متعدد دیگر اقلیتی تنظیمیں یونیفارم سول کوڈ کو آئین مخالف قرار دیتی ہے اور مختلف مثالوں کے ذریعے ثابت کرتی ہیں کہ ملک میں پھوٹ ڈالنے کے علاوہ اس بل کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ افتتاحی سیشن کے بعد وزیر اعظم مودی نے میرا بوتھ سب سے مضبوط پروگرام کے تحت کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ایک کامیاب پالیسی بناتے ہیں تو مان لیں کہ بوتھ لیول کی معلومات ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسی کمروں میں بیٹھ کر پارٹیاں چلانے اور فتوے دینے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو گاؤں گاؤں جاتے ہیں اور ہر موسم اور ہر حال میں لوگوں کے درمیان گزارتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹر سابرینا صدیقی کو گزشتہ دنوں وزیر اعظم مودی سے سوالات پوچھنے پر آن لائن ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ سابرینا نے وزیر اعظم مودی سے ان کی حکومت میں اقلیتوں کے ساتھ مبینہ امتیازی سلوک اور انسانی حقوق سے متعلق ریکارڈ پر سوال پوچھے تھے۔ وائٹ ہاؤس واشنگٹن میں امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر ہے۔ اسے امریکہ کی طاقت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی سوموار کی پریس کانفرنس میں این بی سی کی رپورٹر کیلی اوڈونل نے سابرینا صدیقی کو آن لائن ہراسانی کیے جانے کے متعلق ایک سوال پوچھا۔
آپ کو یاد دلا دوں کہ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم مودی سرکاری دورے پر جب وائٹ ہاؤس پہنچے تو مشترکہ پریس کانفرنس میں صابرینہ صدیقی نے وزیر اعظم مودی سے انسانی حقوق اور اقلیتوں سے متعلق ایک سوال پوچھ لیا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ بھارت طویل عرصے سے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے اور وہ اس پر فخر کرتا ہے، لیکن انسانی حقوق کے بہت سے گروپ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے اور اپنے ناقدین کو خاموش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جبکہ آپ یہاں وائٹ ہاؤس کے مشرقی کمرے میں کھڑے ہیں جہاں بہت سے عالمی رہنماؤں نے جمہوریت کے تحفظ کے لیے وعدے کیے ہیں، تو آپ بتا دیں کہ آپ اور آپ کی حکومت اپنے ملک میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کو بہتر بنانے اور برقرار رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے کیا اقدامات کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے جواب دیا کہ وہ اس سوال سے حیران ہیں۔ جمہوریت ان کے ڈی این اے میں ہے، بھارت میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ماضی میں بھی مودی حکومت پر ہندو قوم پرستی کو فروغ دینے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے الزامات عائد ہوتے رہے ہیں۔ صابرینہ صدیقی نے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے اور اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ واشنگٹن میں قیام پذیر ہیں۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 5 اکتوبر سے شروع ہوگا اور پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ دفاعی چیمپئن انگلینڈ سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں آمنے سامنے ہوں گی، جبکہ ورلڈ کپ 2023 کا فائنل میچ 19 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ یہ ٹائٹل میچ بھی نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ خیال ہے کہ آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کی میزبانی اس سال بھارت کر رہا ہے اور یہ 5 اکتوبر سے 19 نومبر تک کھیلا جائے گا۔ کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے جب پورا ورلڈ کپ بھارت میں کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل بھارت نے مشترکہ طور پر 1987، 1996 اور 2011 ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی کی تھی۔ وہیں ٹیم انڈیا اپنی مہم کا آغاز 8 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف میچ سے کرے گی۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان میچ چنئی کے چپاک اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ٹیم انڈیا اپنا آخری لیگ میچ دفاعی چیمپئن انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ فکر و نظر کی خاص بلیٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں حبیب اللہ، سباحت نگار، محمد نعمت اللہ، مطیع اللہ، شیخ مشتاق شیخ صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے اور ہمارے تمام ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @فکر و نظر۔ شکریہ۔